السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ ہود مکی ہے، اس میں 133 آیات، 23 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را ایک کتاب جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، پھر کمال حکمت والے، پوری خبر رکھنے والے کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہے، یعنی اس سے مراد کے کم الفاظ میں جامع مضامین ہے اس صورت میں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا ہوں۔ یعنی اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی اس سورہ میں توحید کے دلائل موجود ہیں، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک بہترین سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی عبادت کے علاوہ کیا کریں؟ توبہ استغفار کی یہاں پہ بات کی گئی، کیونکہ توبہ استغفار سے دنیا میں بھی رزق کی فراوانی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سن لو، وہ اپنے سینوں کو بلا شبہ موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں۔ سن لو، جب وہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح اوڑھتے ہیں، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس بات پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ کا علم ہر چیز میں چھپا ہوا ہے، وہ کھلی چھپی ساری باتوں کو جاننے والا ہے، اس لیے اپنا معاملہ درست کر لینا چاہیے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ یعنی یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور اس پر جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے انسان ہے یا جن ہے، یہ حیوانات، چرند پرند یا مچھلیاں یا پانی کی مخلوق، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کے رزق کا بھی انتظام کیا۔ تو اسی لیے فرمایا زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، گویا اللہ ہی رازق ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر انسان کا رزق مقرر ہو چکا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم سے 4 چیزوں کے معاملے میں فارغ ہو چکا، اس کی تخلیق، اس کے اخلاق، اس کا رزق، اس کی موت، اور ایک اور روایت میں آتا ہے رزق بھاگنے والے کو بھی رزق پا لیتا ہے، رزق بھاگنے والے سے بھی کو بھی رزق پا لیتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اس کو اس طرح پا لے گا جیسے موت آ لیتی ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ضروریات کا انتظام بھی کیا، اس لیے اس معاملے میں انسان کو کوشش تو کرنی چاہیے لیکن بہت پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، پریشانی فکر کس کی ہونی چاہیے؟ آخرت کی ہونی چاہیے۔ مستقرن یعنی قرار گاہ بھی جانتا ہے، قرار گاہ سے مراد ماں کا رحم، چاہے وہ انسان کا ہو یا غیر انسان کا، یعنی جہاں وہ ٹک کر تخلیق پاتا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا یعنی وہ جگہ جہاں مرنے کے بعد اس کو پھر زمین کے اندر سونپ دیا جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں، یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ انسان نہیں پتہ لگا سکتے، کسی قبر میں کون ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، کس قسم کا رنگ ہے نہیں پتہ، لیکن اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو وہ مستقر کو بھی جانتا ہے، مستودع کو بھی جانتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ اور یہ علم اس کا صرف اس کے پاس نہیں بلکہ کل فی کتاب مبین، یہ علم لکھا ہوا بھی ہے،
یعنی انسان کی تقدیر میں کیا ہے، حیوانات کی قسمت میں کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ کہیں کہ بلا شبہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی تخلیق کی ابتدا جو ہے اتوار کے دن ہوئی اور جمعے کے دن ختم ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عرش 7 آسمان کے اوپر ہے، 7 آسمان کے بعد پانی، اور پانی کے بعد اس کا اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ تاکہ تمہیں آزمائے۔ یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ کہ یہ امتحان لینا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اچھے عمل سے مراد اچھا عمل وہ ہوتا ہے جس میں نیت بھی اچھی ہو اور طریقہ بھی اچھا ہو، یعنی اچھی نیت اور اخلاص۔ اور اچھا طریقہ کون سا طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ اس لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور یقیناً اگر ہمیں گنی ہوئی مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دے تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روک رہی ہے۔ سن لو، جس دن وہ ان پر آ جائے گا تو وہ ان سے ہٹایا جانے والا نہیں، ان کو وہی گھیر لے گا جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی اس پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس کو مانتے نہیں تھے، موت کے بعد اٹھائے جانے کو نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، بلکہ الٹا مذاق کرتے تھے۔ اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر ہم وہ اس سے چھین لیں پھر تو بلا شبہ وہ یقیناً انتہائی نا امید، بے حد ناشکرا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی انسان کو رحمت کا مزہ چکھائیں پھر اس سے چھین لیں تو ایسے حالات میں تکلیف دہ حالات ہوتے ہیں۔ پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کا حال ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بے شک وہ یقیناً بڑا پھولنے والا، بہت فخر کرنے والا ہے۔ یعنی بجائے اس کے شکر ادا کرنے کے وہ تکبر کرنے لگتا ہے۔ کس پر؟ اپنی نعمتوں پر۔ تو انسان کا کیا یہ حال ہے کہ زیادہ تر وہ ناشکری ہی کرتا رہتا ہے، تکلیف میں بھی ناشکری اور خوشحالی میں بھی ناشکری۔ حالانکہ انسان کی زندگی میں دن اور رات آتے رہتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں یوسف علیہ السلام کو دیکھے کہ کس طرح وہ باپ کی آنکھوں کا تارا تھے، ان کو محبت نصیب ہوئی، لیکن اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا ہوا؟ بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، تکلیف دہ حالات پیدا ہوئے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کنویں سے نکل کے عزیز مصر پہنچ گئے اور خوشحالی آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں بھی آزمائش آ گئی عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے، وہاں سے بھی جیل خانے میں پہنچا دیے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ تکلیف کے بعد پھر آسانی ہوئی، جیل خانے سے نکلے اور مصر کے تخت پر بیٹھ گئے۔ تو ان واقعات سے ہمارے لیے سبق ہے کہ کس طرح زندگی میں رات بھی آتی ہے اور دن بھی آتا ہے۔ جب اچھے حالات ہو تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، بلکہ شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کے قریب رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اور پھر اگر اچھے حالات کے بعد تکلیف دہ حالات آ بھی جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر، صبر۔ ہاں، شکر کرنا، صبر کرنا، ناشکری نہیں کرنی، ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیکیاں کی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اجر کبیر کس کے لیے ہے؟ پھر جنت الفردوس اس کے لیے ہے، ان کے لیے جو صبر کے لیے کر کے اچھے عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ تکلیف دہ حالات میں بھی کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں۔ بیمار ہوئے، بھوکے رہے، کسی ذہنی اذیت پریشانی میں ہے تو جب ان سے ان کا حال پوچھا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ شکر الحمدللہ، الحمدللہ۔ کوئی یعنی بہت اچھا حال ہے، الحمدللہ ہی علی کل حال۔ ایمان والے، صبر والے، نیک عمل کرنے والے، بد اخلاقی سے اور ایسی باتوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں۔ اور اگر صبر کو دوسرے معنوں میں دیکھا جائے تو مصیبتوں کے چھٹ جانے کا انتظار کرنا کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے، تو یہ وقت بھی نکل جائے گا جیسے اچھے دن گزر گئے، برے دن بھی جو ہے گزر جائیں گے، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پھر شاید آپ اس کا کوئی حصہ چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی جانب وہی کیا جاتا ہے، یا اس پر آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا،
یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ یقیناً آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں سے زیادہ صبر اور حوصلے والے تھے، تو ان پر بھی بعض کا ایسی گھبراہٹ طاری ہوتی تھی جو کسی ایک عام انسان پر ہوتی ہے، اور جو اپنے حالات سے پریشان ہونے لگتا ہے انسان، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کے مقام یاد دلاتے ہیں اور آپ کو کانفیڈنس دیتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے پاس مادی وسائل کی کثرت نہیں، آپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس کی بنا پر آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ اللہ نے آپ کو جس چیز کے لیے چنا اس پر نظر رکھیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم irrelevant جو چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں، چونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں، چونکہ ہمارے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو میں دین کا کام کیسے کروں؟ نہیں، اللہ نے اگر آپ کو دین کا علم سکھایا ہے، اللہ نے آپ کو یہ راہ دکھا دی ہے، اس کام کے لیے چن لی ہے، تو اس کو اپنے لیے بہت بڑا آنر سمجھیں، اس پر فوکس کریں اور باقی سب چیزیں اللہ کے سپرد کر دیں۔ یا وہ کہتے ہیں ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ایک قرآن گھڑ رکھا ہے، آپ کہہ دیں کہ تم بھی جیسی گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، جسے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ اگر واقعی تم سچے ہو۔ یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے، یہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کی اصل دعوت ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کی طرف آئیں، چنانچہ اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا، یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کیا تم فرما بردار ہو؟ جو کوئی دنیا کی زندگی اس کی نیت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم ان کے اعمال کا اسی دنیا میں ہی انہیں پورا بدلہ دیں گے اور اس دنیا میں اسے کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی جو وہ نیکی کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، بس وہ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں تو ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے۔ اور جو آخرت کو بھول کر صرف دنیا کو فوکس کیے ہوئے تو پھر انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی دنیا مانگی، دنیا اللہ نے دے دی۔ تو یہاں بنیادی طور پر ریاکاریوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو اپنے نیک اعمال کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور لوگوں سے واہ چاہتے ہیں اور شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر نیک بی بی کہلانا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بہت ایماندار اور شریف سمجھے تاکہ اس کی آڑ میں ہم مزید دنیا کے کچھ فائدے حاصل کر سکیں، کیونکہ دین والوں پر لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ دین کی آڑ لیتے ہوئے لوگ ان کے ٹرسٹ پر پھر اس کے پیچھے سے وہ اپنے مذموم جو نیتیں ان کی ہوتی ہیں، ان کے ارادے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سزا بتائی گئی ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا، اور باطل ہے جو وہ عمل کرتے رہے تھے۔ تو کیا وہ شخص اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور ایک گواہ اس کی طرف سے اس کی تائید کر رہا ہو؟ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو رہنما اور رحمت تھی، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں، آپ کے رب کی طرف سے یقیناً یہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے اور جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتے ہیں، یعنی ان کے اندر خیر ہوتی ہے، وہ بہت سا علم نہ رکھنے کے باوجود اپنے رب کو پہچانتے ہیں کائنات کی نشانیوں کے ذریعے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ان کی کتاب ہدایت سے انٹریکشن ہوتا ہے اور کوئی ان کو اللہ کی کتاب یا آیات میں سے وہی چیز پڑھ کے بتاتا ہے، پھر پچھلی کتابوں میں سے رہنمائی ان کو ملی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لے آتے ہیں۔ وہ شک میں نہیں رہتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے گہوارے میں پیدا ہوتے ہیں، پیغمبر ان کے درمیان ہوتے ہیں، ہر طرح کے دلائل موجود ہوتے ہیں، پھر وہ نہیں مانتے۔ تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ حق آنے کے بعد ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کو جھوٹ گڑھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، گواہ کہیں گے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ سن لو، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو رب پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ شرک کرنا یا باتوں کو ان سے منسوخ کرنا جو اسے فرمائی ہی نہیں۔
الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی دین کے اندر نقص نکالنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یصدون، وہ کون ہے جو اپنے آپ بھی حق کی پیروی سے رکے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پیروی سے روکتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے، دین کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں اپنے خیال سے، اپنی ٹیڑھی عقل کے مطابق، اور زمین میں بے بس کر دینے والے نہ تھے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کے لیے کوئی مددگار ہیں، ان کے لیے دگنا عذاب کیا جائے گا۔ وہ نہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے، یعنی بھٹکانے والوں کو دگنا عذاب ہوتا ہے، خود بھٹکنے کا بھی اور اوروں کو بھٹکانے کا بھی۔ آخر میں جب عذاب سامنے آئے گا تو پھر یہ سب مکاریاں ان کی ختم ہو جائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں کہ آخر میں یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے، کوئی شک نہیں یہی لوگ آخرت میں بلا شبہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کی، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ احبتو، یہ جو اخبات ہوتا ہے دل میں جمے ہوئے خوف کی وجہ سے، جو خشیت پیدا ہوتی ہے، یعنی آلریڈی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے انسان، لیکن کسی وقت وہ چیز اوپر آ جاتی ہے کہ انسان کی آنکھیں ڈبڈبانے لگتی ہیں، انسان اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے اسے التجائیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، یعنی ایک طرف وہ اکڑنے والا بہکانے والے لوگ ہیں تو دوسری طرف بالکل ان کے متضاد عاجزی اختیار کرنے والے لوگ۔ ان دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح، دیکھنے اور سننے والے کی طرح، کیا دونوں مثال میں یکساں ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا، یقیناً میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلا شبہ میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم تمہیں اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ سطحی رائے رکھنے والے ہمارے کم ترین افراد کے علاوہ کسی نے بھی تیری پیروی کی ہو، اور ہم نہیں دیکھتے کہ اپنے آپ پر تمہاری کوئی برتری، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا ہے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کر دی، پھر تم پر وہ بوجھل رکھی گئی، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر لازم کر دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ یعنی میرے دلائل کو دیکھو، میرے مقام، میرے مرتبے کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے، اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر تو بس اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور میں ان کو قطعاً دور کرنے والا نہیں ہوں۔ جو ایمان لائے بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ یعنی ایمان والوں کا درجہ خواہ انسانوں کی نظر میں حقیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بڑے عظیم ہیں۔ اس کی مثال بلال رضی اللہ عنہ کی دیکھ لیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا جو مقام تھا وہ قارون کے پاس نہیں تھا، اگرچہ وہ خزانوں کا مالک تھا، لیکن اس کی دولت اس کے کچھ بھی کام نہ آئی۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کو معزز مقرر کر دیا گیا، اور عمر رضی اللہ عنہ انہیں سیدنا کہہ کر پکارتے، حالانکہ وہ غلامی سے آزاد کیے گئے تھے۔ تو یہ سٹیٹس ان کو کس نے دیا؟ دین نے دیا۔ تو دین انسانوں کی قدر ان کے ایمان کی وجہ سے کرتا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے پاس دنیا کی دولت نہیں، یا کوئی اور مقام نہیں، یا کوئی آپ کو پوچھتا نہیں، بلکہ یہ دیکھیں اللہ کی نظر میں، مالک کائنات کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے۔ ساری دنیا بھی مل کر آپ کو بڑا مان کر لے، اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی مقام نہیں، تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لیے بعض لوگ دنیا کی بڑی پہچان رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمارٹ رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہوتے ہیں جو حقیقت کو نہ سمجھے کہ انجام کس طرح سے ہوگا۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دور ہٹا دوں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے، اگر میں نے ان کو دھتکار دیا تو میرا کیا ہے؟ اس لیے لوگوں کی قدر ان کے دین، ایمان اور تقوی کی وجہ سے کریں، ان کا دنیاوی مقام کچھ بھی نہیں،
ان کو دین کی وجہ سے عزت دیں، اور دین کی وجہ سے عزت وہی دیتا ہے جس کے اپنے اندر دین ہوگا۔ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، میں غیب بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں۔ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قطعاً کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی اس کو زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ بلا شبہ اس وقت تو میں یقیناً ظالموں میں ہوں گا۔ یعنی کھل کر بتا دیا کہ میرا مقصد زندگی کیا ہے، اور نہ ہی دنیاوی اعتبار سے بڑا انسان بن کر تمہارے سامنے آنا چاہتا ہوں۔ تو داعی دین پوری طرح کانفیڈنس ہونا چاہیے اس کے اندر کہ جو وہ پیش کر رہا ہے وہ بڑے سچ اور حق کے ساتھ کر رہا ہے۔ ایک دین کی تبلیغ کرنے والے کو اپنے اخلاق، اپنے ایمان، اپنی عبادت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں اس کو مضبوط کرتی ہیں۔ مال اور دولت سیکنڈری چیزیں، ظاہری وسائل اور چمک دمک سیکنڈری چیزیں۔ انہوں نے کہا اے نوح یقیناً تم نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر تم نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا، چنانچہ وہ لے ہی آؤ جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچوں میں ہو۔ انہوں نے کہا در حقیقت اسے تو تم پر اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اگر میں ارادہ کروں کہ میں تمہیں نصیحت کروں تو بھی میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہی تمہارا رب ہے، اور اس کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لی ہے اسے، آپ کہہ دیں اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرا جرم مجھ پر ہی ہے، اور جو جرم تم کرتے ہو اس سے میں بے تعلق ہوں۔ اور نوح کو وحی کی گئی کہ یقیناً تمہاری قوم میں سے اب کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر یقیناً جو ایمان لا چکا۔ چنانچہ آپ ان کاموں پر غمگین نہ ہو جو وہ کرتے ہیں، اور ہماری وحی کے مطابق اور ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنائیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں، بے شک وہ سب غرق کیے جانے والے ہیں۔ تو ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کریں، اس سے مراد یعنی سفارش نہ کریں، یہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ اور نوح کشتی بناتا رہا، اور جب بھی اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ اس نے کہا کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو یقیناً ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسا تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ یعنی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، اگر کوئی ہمارا مذاق اڑا لے تو ہم کیا چیز ہیں، کیونکہ دین کے راستے میں اکثر انبیاء کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ نوح علیہ السلام کو کیا کہتے تھے کہ پہلے تو تم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب تم بڑے ہی بن گئے، کشتی بنانا شروع ہو گئی۔ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں ہر قسم کی آزمائشیں کن پر آئی ہیں؟ انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں۔ پھر جو ان کے قریب تر لوگ ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام ہمیشہ دین کے راستے پر تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور کبھی بھی اپنا کام نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ہمیں بھی کیا چاہیے کہ لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی اذیتوں کو نظر انداز کرتے رہے اور اپنا کام کرتے رہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کے رہتا ہے، ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا، یعنی سب سے بائیکاٹ کر کے ایک طرف بیٹھ جاتا ہے۔ اس میں کوئی خیر نہیں۔ خیر کس میں ہے؟ جو لوگوں سے ملے جلے بھی اور ان کی باتوں کو برداشت بھی کرے اور ان کی باتوں کو انڈرسٹینڈ بھی کرے، اور کوئی اگر الزام لگا رہا ہو تو اس کو کچھ بھی نہ کہے، اس پر صبر کرے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی ہم دیکھیں تو انہیں بھی بہت ساری اسی طرح کی تکالیف آئی۔ ابو سفیان تو بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے وہ بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن اس سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی اور ان سے بہت ساری اذیتیں بھی ہوئی ان کو۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ کا بیٹا خالد بن ولید وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک طویل صبر کے نتیجے میں کامیابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ اس لیے جو شخص دین کی طرف بلائے اسے صبر سے کام لینا چاہیے اور کام اپنا کرتے ہی چلے جانا چاہیے، اور ہر طرح کی باتوں، لوگوں کے مذاق اڑانے اور اذیتوں سے اوپر اٹھ نہیں جانا چاہیے، انہیں اگنور کر دینا چاہیے اور اعراض برتنا چاہیے ان سے۔ سو جلدی تم جان لو گے کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور دائمی عذاب کس پر اترتا ہے۔
حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت تنور، اور جہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو تنور ابل پڑا۔ ہم نے کہا اس کشتی میں ہر چیز کا جوڑا، نر و مادہ دونوں کو سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے متعلق پہلے بات ہو چکی، اور انہیں بھی سوار کر لو جو ایمان لائے، اور اس پر تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ یعنی تنور سے مراد بعض مفسرین نے خاص جگہ بتائی ہے، لیکن عمومی رائے یہ کہ زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اگلنا شروع کر دیا اسے زمین نے، اور کہا جاتا ہے کہ 80 لوگ تھے جو اس سے ایمان لائے تھے۔ اور کتنے دیر کی ان کی کمائی تھی؟ یہ 950 سال کی کمائی تھی، یہ 950 سال تبلیغ کی انہوں نے، تو صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے۔ اور نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام سے، اس کا چلنا بھی، اس کا ٹھہرنا بھی، یقیناً میرا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو کشتی میں سوار ہوتے ہوئے، گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کا نام برکت ہے اس میں۔ رات کو بھی اسی طرح جب ہم اپنے گھر کا دروازہ بند کریں تو کیا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھ کے لائٹ آف کریں، کبھی یاد رہا، کبھی اس میں اس وقت بس ٹک کر کے بند کر دیتے ہم، تو اکثر بسم اللہ پڑھنی جو ہے ہمیں یاد ہی نہیں رہتی۔ تو انشاءاللہ آج سے جو ہے اپنے یہ روٹین بنائیں گے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے پانی کا برتن بھی رات کو ڈھانکنا چاہیے، یعنی رات کو برتن کھلے نہیں رہنے چاہیے، کیونکہ سال کی ایک رات میں وبا اترتی ہے، آسمان سے بیماری اترتی ہے، اور جو کھلے برتن ہوتے ہیں اس میں وہ بیماری گھس جاتی ہے، تو پھر وہاں سے بندوں کو وہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اس لیے ہر چیز پر کیا پڑھنا چاہیے؟ یعنی جس چیز میں آپ چاہیں اللہ برکت ڈالے، اس میں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیتے ہوئے انشاءاللہ خیر و بھلائی ہی آئے گی انشاءاللہ۔ اور اس میں جو یہ ہے نا بسم اللہ مجریہا، یہ را زیر جو ہے نا یہ بڑی یہ کے ساتھ ہے، یعنی یہی ایک لفظ ہے جو بڑی یہ کے ساتھ زیر پڑھی جاتی ہے، باقی کوئی بھی جو قرآن میں لفظ ہے وہ بڑی یہ کے ساتھ نہیں، چھوٹی یہ کے ساتھ اس کی زیر پڑھی جاتی ہے۔ اور وہ کشتی پہاڑ جیسی موج میں انہیں لے کر چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ الگ تھلگ جگہ میں تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جانا۔ یعنی وہ کشتی لوگوں کو لے کر جا رہی تھی، جبکہ ایک موج پہاڑ کی طرف اٹھ رہی تھی، اور بیٹا بری صحبت کا شکار تھا، اس کی دوستی منکرین کے ساتھ تھی، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ تھی، تو آخر میں بھی وہ انہی کے ساتھ رہا۔ اس لیے دنیاوی اسباب خواہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے، کیونکہ موت کا وقت آئے گا تو انسان بند قلعوں میں بھی ہوگا، تب بھی گھس کے وہ موت اس کو لے جائے گی۔ تو اصل پناہ پھر کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اس نے کہا میں جلدی ہی کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا آج اللہ تعالیٰ کے فیصلہ عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اس نے رحم کیا۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، پھر وہ غرق کیے جانے والوں لوگوں میں سے ہو گیا، اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور وہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہا گیا کہ دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو سب وہ جو ظالم تھے وہ ڈوب گئے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے زمین پانی نگل جا، اور نگلنا کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ بہت دنوں کے بعد آہستہ آہستہ رس کے گیا، بلکہ ایک دم زمین کے اندر چلا گیا، اور آسمانوں کو بھی حکم دیا گیا پانی برسانا بند کر دو، تو آسمانوں سے بھی پانی نکلنا بند ہو گیا، اور ایک دم سے زمین جو ہے خشک ہو گئی۔ اور نوح نے اپنے رب کا پکارا تو کہا اے میرے رب یقیناً میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک وہ تو ایسا عمل ہے جو اچھا نہیں، لہٰذا مجھ سے ایسا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، بلا شبہ میں تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہوں یہ کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جانا، کیونکہ خون کے رشتے بھی تبھی رشتے ہوتے ہیں جب ان میں ایمان ہوگا، تو اس لیے اصل رشتہ ایمان کا رشتہ تھا، جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں حسب نسب کا رشتہ بھی کٹ جائے گا۔
تو یہاں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، حالانکہ بیٹا تھا، لیکن کہا کہ تمہارا بیٹا نہیں، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ اسی لیے دنیا میں بھی اولاد تبھی راحت کا باعث بنتی ہے جب وہ نیکی کی طرف ہو، اور آخرت میں بھی تبھی ملاقات دوبارہ ہوگی جب وہ ایمان پر جائیں گے۔ اسی لیے ہمارا سب سے قیمتی متاع کیا ہے؟ تربیت اولاد کے ذریعے بچوں کو اپنا ہمراہی بنانا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اور آخرت میں اکٹھے ہو رہے، یعنی جب دنیا میں تو اولاد کے ساتھ اکٹھے رہے، آخرت میں اولاد اکٹھی نہ آئی تو پھر کیا فائدہ؟ تو اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا ہے۔ تو بچے دنیا میں دین پر ہوتے ہیں، آپ دیکھیں تو ان کی والدین کا بہت احساس ہوتا ہے، وہ ہر قدم پہ آپ کے کام کرتے رہیں گے، اور جن کو آپ نے دنیا کی محبت دی ہوگی وہ اپنی دنیا میں لگے رہیں گے، انہیں آپ کی تکلیفوں کا احساس نہیں ہوگا۔ آپ چاہے تنہا بیٹھے، آپ کو کوئی ضرورت ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوگا، لیکن اگر دینداری پر رکھا ہوگا، اولاد کو دین سکھایا ہوگا، تو وہ آپ کی بہت کیئر ٹیکر ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام کی سفارش بھی یہاں پہ قبول نہیں کی، کیونکہ انبیاء کی سفارش صرف اس کو کام آئے گی جو ایمان پر ہوگا۔ کسی کافر کے لیے، کسی بدکار کے لیے سفارش کام نہیں آئے گی، لیکن اگر ایمان تھا، ساتھ برے عمل تھے، تو پھر یہ کہ جہنم میں چلے گئے تو وہاں سے پیغمبر کی سفارش سے باہر نکل سکتے ہیں، یعنی ایمان دل میں ہے لیکن کام تھوڑے سے برے کر لیے تو پھر جہنم میں چلے گئے، لیکن اپنے برے کاموں کا خمیازہ بھگت گئے، پھر پیغمبر کی جو ہے سفارش سے باہر نکل سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایمان ہی نہ رہا تو پھر کسی بھی طرح کا کوئی بھی بڑے سے بڑا بھی کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے، اگرچہ وہ نسب میں قریب تر ہو یا نہ ہو۔ قیامت کا دن تقوی والے میرے قریب ہوں گے، چاہے وہ میرے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی لیے تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، آپ کا ساتھ چاہتے ہیں آخرت میں، تو اس کے لیے تقوی شرط ہے۔ نوح نے کہا اے میرے رب، بلا شبہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ فرمایا، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ یعنی مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا، تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ یہ ہوتے ہوئے پیغمبر کتنی جلدی رب کی بات پر فوراً اسے توبہ کر لی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں آئی میری بات، میں اس پر توجہ دیتا ہوں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، تو مجھے نقصان ہی نقصان ہے۔ حالانکہ بظاہر تو وہ بات غلط نہیں ہے، اگر اپنے بیٹے کے لیے کچھ مانگا تو غلط نہیں لگ رہا، لیکن اللہ کو یہ بات بری لگی۔ کہا گیا ہے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ تم پر ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جلد ہی ان کو ہم ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی اشارہ ہے آئندہ آنے والی اقوام عاد سمود کی طرف، جو نوح علیہ السلام ہی کی اولاد تھی۔ آپ دیکھیں کہ کشتی پر سے ایمان والے بچے، لیکن ایمان والوں کی نسلوں میں بھی پھر کافر پیدا ہو گئے، پھر ان کو ڈبو دیا گیا، پھر ایمان والے بچے، پھر ایمان والوں کی نسلوں میں دوسرے لوگ پیدا ہو گئے، پھر ان کو ختم کر دیا گیا، اور ایمان والے بچے۔ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، کبھی ایمان والوں میں سے جو اولاد آتی ہے وہ کافر ہوتی ہے، کبھی باپ مسلمان نہیں لیکن اولاد مسلمان، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہدایت کس کو دینی ہے، ہمیں تو مانگتے ہی رہنا چاہیے، اور اس پہ کیا کرنا ہے، استقامت بھی رکھنی ہے اور دعائیں بھی کرنی ہے۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ ہی آپ کی قوم، چنانچہ آپ صبر کریں، بلا شبہ اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کے تفصیلی واقعے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، یہ وحی کے ذریعے ہم تک پہنچی یہ خبریں، لہٰذا آپ صبر کیجئے، کیونکہ انجام پرہیزگاروں کے ہی حق میں ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ کیوں سنایا گیا؟ ہاں، تاکہ آپ پر جو مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ان میں بھی آپ کو صبر آ جائے۔ تو یہ مخالفین جو ہیں میری ہی نہیں ہو رہی، مخالفت میری ہی نہیں ہو رہی بلکہ پہلے پیغمبروں کی بھی ہو رہی ہوتی تھی، اور ان پر بھی بڑی آزمائشیں ہیں۔ اور یہاں دیکھا جائے تو نوح علیہ السلام 950 سال تک
مخالفت سہتے رہے، لیکن انجام کار کس کا ہوا؟ حق کا ہی ہوا۔ اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف اس کے بھائی کو ہود کو بھی، اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ وہی دعوت جو نوح علیہ السلام نے دی تھی، یعنی تمام انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ توحید کی دعوت، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اسے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا تمہاری قوت کے ساتھ، تمہیں اور زیادہ قوت دے گا، اور تم مجرم بن کے منہ نہ موڑو۔ یعنی استغفار ہوتا ہے معافی طلب کرنا، اے اللہ ہمارے گناہ ڈھانپ دے، لیکن توبہ ہوتا ہے پلٹ آنا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ تو اس لیے استغفار اور توبہ جہاں ساتھ ساتھ آئے تو یہ معنی بنتا ہے الگ الگ دونوں میں، یعنی پھر توبہ کے معنی لینا گناہ کو چھوڑ دینا، اور بخشش مانگنا آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے توبہ اور استغفار رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورہ نوح رب العزت نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یقیناً میں نے کہا تھا کہ تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ دنیا کے معاملات میں بھی جہاں انسان کو تنگی ہو، پریشانی ہو، تو کیا کرے؟ صبر کرے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تاکہ رکاوٹیں دور ہو، رحمتیں برسیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کا نامہ مال اس کو خوش کر دے تو اسے کیا چاہیے؟ کثرت سے استغفار کرے۔ اس لیے اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے مال کی کتاب دیکھیں تو دیکھ کر خوش ہو جائے، تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کی کثرت کر لیں، مزید نیکیاں بھی کرتے جائیں، گناہوں کو معافی بھی مانگتے جائیں اور استغفار بھی کرتے جائیں، تو صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں آپ کے سامنے ہو جائیں گی پھر انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی جیسے چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم نہیں کہتے مگر یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں کسی آفت میں مبتلا کر دیا۔ اس نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا، اس کے سوا تم جو شریک بناتے ہو بلا شبہ میں ان سے بیزار ہوں۔ اس کے سوا چنانچہ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، مجھے مہلت بھی نہ دو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یعنی اتنے بے خوف پیغمبر دیکھیں، اتنا یقین ایمان انہیں اپنی سچائی پر کہ لوگوں کی دھمکیوں سے بھی نہیں ڈرے۔ 55 یقینا اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے۔ یقینا میرا رب سیدھی راہ پر ہے، یعنی سب اس کے کنٹرول میں ہے، وہ چھوڑے گا نہیں۔ کوئی کسی کو نقصان دے گا تو اس کے اذن سے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور کوئی دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پکڑ بھی لے گا۔ پھر اگر تم منہ موڑ دو تو یقیناً میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور کو جانشین بنائے گا اور اسے تم کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچا لیا۔ تو نیک اعمال کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی نجات کا باعث ہے۔ پیغمبر نے اپنا کام کر لیا لیکن نجات کیسے ہوئی؟ اللہ کی رحمت سے۔ آپ کتنی بھی محنت کر لیں کسی پروجیکٹ میں، لیکن کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا فضل ہوگا۔ تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ یہ میرے رب کا فضل تھا، کیونکہ جتنی بھی ہم کوششیں کر لیں ہم کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو۔ تو کسی بھی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کامیابی کو قبول کرنا چاہیے کہ یہ میری وجہ سے نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے۔ اور یہ تھے آج جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر زبردست جابر سخت عناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی، یعنی پیغمبر کی بات چھوڑ کے اس کو ہلکا سمجھا اور سرکشوں کے پیچھے چلے گئے۔ تو جو کوئی اپنے رب کا انکار کرے اس کے لیے پھر ایک وقت کے بعد زندہ رہنے کا، عیش و عشرت کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا۔
پھر وہ اسے اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی سن لو یقیناً عاد نے اپنے رب کا کفر کیا، سن لو ہلاکت ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اسے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، چنانچہ تم اسے بخشش مانگو پھر اسی کی جانب رجوع کرو، یقیناً میرا رب بہت قریب ہے قبول کرنے والا۔ یعنی دیکھیں یہاں پہ بھی پیغمبر کا کیا تعلیمات تھی، پیغمبر کی توحید، اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ ہر پیغمبر کو قوم کا بھائی بھی بتایا گیا، بھائی خیر خواہ ہوتا ہے اور ان کے اندر ہوتا ہے، انہی کے اندر سے ہوتا ہے، اس لیے انہیں مانوس کرنے کے لیے پیغمبروں کا بھائی کا بتایا گیا۔ تو ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ فرمایا انا ربی قریب مجیب، یہ دو صفات ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بڑا حوصلہ افزا ہے کہ بندوں سے جب کوئی کام ہو، ان سے کوئی کام نکلوانا تو انتظار کرنا پڑتا ہے، ان کے پاس جانا پڑتا ہے، میسیج بھی چھوڑ دیتے ہیں، انتظار بھی کرتے رہتے ہیں، تب بھی لوگ نہیں سنتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے، وہ مجیب ہے، جو ہم مانگتے ہیں فوراً ہی ایک کن کہتے ہیں تو ہمیں دے دیتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی مانگے تو کس سے مانگے؟ خاص طور پہ رات کے آخری تہائی حصے میں رب بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تمام اوقات سے زیادہ پچھلی رات میں رب کے قریب ہوتا ہے، سحری کے وقت۔ بس اگر ہو سکے تو تم سے تو اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ، یعنی اپنے اوپر لازم کر لو کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اس کو پکارو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تم پر امیدیں رکھی گئی تھی، کیا تم ہمیں اسے روکتے ہو کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ وہ کہنے لگے صالح اس سے پہلے تو تم ہماری امیدوں کا سہارا تھا کہ تو بڑے بریلینٹ انسان تھے ہمارے لیے، کیونکہ نہ تو وہ ماننا چاہتے تھے نہ ہی چھوڑنا چاہتے تھے، کیونکہ حق جب سامنے آتا ہے تو انسان کے دل کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ حق ہے، پھر انسان اپنی خواہشات کی بنا پر انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو پھر یہی بے چینی لاحق تھی ان کو، مثلا کوئی ضرورت مند ہے، اس نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس دینے کے لیے تھا لیکن آپ نے نہیں دیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ایک بے چینی کی کیفیت آتی ہے۔ تو اسی طرح ان کا حال تھا کہ انہوں کو ہر حق نظر آ گیا تھا لیکن مان نہیں رہے تھے، لیکن اندر سے بے چین بھی تھے۔ اس نے کہا ہے میری قوم کیا تم نے دیکھا بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اسے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو سوائے خسارہ پہنچانے کے تم مجھے کیا زیادہ دو گے؟ اے میری قوم یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، چنانچہ اسے چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں قریب کا عذاب پکڑ لے گا۔ یعنی اس طرح مشورے دے کر مجھے خسارے کی طرف نہ لے جانا۔ اور اے قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک معجزہ ہے کہ انہوں نے معجزہ کیوں آیا تھا؟ انہوں نے مانگا تھا یہ معجزہ، اور یہ معجزہ جو تھا وہ ایک چٹان سے برآمد ہوا تھا، نارمل طریقے سے بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، ساری قوم نے دیکھا تھا یہ کہاں سے آ گئی۔ اور تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ صالح نے کہا 3 دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا، یعنی پہلے سے ان کو انجام بتا دیا گیا، شاید آپ بھی توبہ کر لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کونچے جو ایک شخص نے کاٹی تھی لیکن ساری قوم کو اس میں الزام دیا گیا، کیوں؟ وہ ساتھ تھے نا، ہاں وہ سب دل کے ان کے دل ایک جیسے تھے، ساتھ تھے وہ، تو بہت سی چیزوں میں نیت کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے، چاہے اوپر سے آپ کا عمل کچھ بھی ہو، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ دل میں کیا تھا۔ یہاں ساری قوم یہی چاہتی تھی کہ اونٹنی کو ختم کیا جائے، وہ سارا ہمارا پانی پی جاتی، ہمارے لیے ایک عذاب ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے دلیل خود ہی مانگی تھی۔ اب وہ اس دلیل کے لیے وہ آزمائش ان کے لیے بن گئی تھی یہ دلیل۔ پیغمبر نے منع بھی کیا لیکن وہ باز نہ آئے، تو جب ایک بندے نے غلط کام کیا
تو سب نے اس کی تائید کی تو سب بھی مجرم قرار پائے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو خود قتل نہیں کرتا، صرف اس کو مشورہ دیتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کو قتل کر دو، تو وہ قاتل ہی قرار پائے گا، اور جو اشارہ کرے کیا وہ قاتل نہیں ہوگا؟ وہ بھی قاتل قرار پائے گا۔ تو بعض مجرمانہ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو نہ دل کے ساتھ چاہیے، نہ زبان سے، نہ اشارے سے، اور ظلم کا ساتھ تو کبھی نہیں دینا چاہیے۔ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر ہی ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اور چونکہ آپ کچھ خاص لوگوں کے ساتھ فیورٹزم کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کی غلط باتوں کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، صحیح قرار دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتے تو ظالم کو برا بھی کہہ سکتے ہیں، یا کم از کم ساتھ نہ دیں، خاموشی اختیار کریں اور دل سے تو برا جانیں، اس لیے کہ برائی کو دل سے برا جاننا ایمان کا سب سے آخری درجے کا لیول ہے۔ یہ چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً آپ کا رب بے حد قوت والا سب پر غالب ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں ہی اوندے منہ پڑے رہ گئے، یعنی جیسے پرندے گرتے ہیں مر جاتے ہیں، ایسے ہی اس زلزلے سے وہ سارے کے سارے اوندے منہ گر پڑے، جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے، حالانکہ بڑی شان و شوکت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن ایک آواز نے، ایک زلزلے نے ان کی ساری شان و شوکت ختم کر دی، گویا ان میں وہ بسے ہی نہ تھے۔ سن لو بلا شبہ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، سن لو دوری ہے سمود کے لیے، اور بلا شبہ یقیناً ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری کے ساتھ آئے، انہوں نے کہا سلام ہے، اس نے کہا سلام ہے، پھر اسے دیر نہیں کی ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ کون؟ ہاں، فرشتے اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دینے آئے تھے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے پوچھا نہیں کہ کیا مقصد ہے، کیوں آئے ہو، بلکہ فوراً ہی ایک بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کے آگے رکھ دیا، یعنی ان کی مہمان نوازی دیکھنے والی ہے۔ تو سب سے پہلے مہمان نواز، بہترین مہمان نواز تھے وہ جن کی قرآن میں تعریف کی گئی، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، بہت بڑی خوبی تھی یہ ان کی، جس کی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بہت توفیق دیتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے فوراً مہمان نوازی کی، لیکن اس مہمان نوازی میں تکلفات سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ مہمان پر بھاری گزرتی ہے، تو اس لیے مہمان نوازی کے بھی کچھ اصول، اسلامی اصول اور تقاضے بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے، جس سے ہم مہمان کی خدمت کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں گے، نہ کہ یہ کہ بوجھ جس کو رکھیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہے جنہوں نے تمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی، کیونکہ مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ خوب خدمت، خاطر مدارات ایک دن اور رات ہے، مہمانی 3 دن ہوتی ہے، اس کے بعد جو کیا جائے گا وہ صدقہ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی فقیر یا مسکین ہے، انسان ہے تو صدقہ کا تصور بڑا وسیع ہے، اور ہمارے دین میں کہ نیکی کے جس بھی کام میں آپ لگاتے چلے جائیں گے، مہمان کو بھی کھلاتے جائیں گے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی سارا صدقہ ہی شمار ہوگا۔ لیکن ہم صدقہ کس کو سمجھتے ہیں؟ فقیروں کو دے دیا تو وہ ہم کہتے ہیں یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ نہیں، صدقے کے معنی بہت زیادہ وسیع ہیں۔ ڈرتے بھی ہیں جس کو صدقہ کہہ کے دینا، ہاں وہ کھاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ تم سے ملنے آنے والے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے، یہ نہ ہو کہ قرضہ لے کر مہمان نوازی کرتا پھرے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو جب دیکھا ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں اجنبی جانا کہ ان کے ہاتھ کس کی طرف نہیں جا رہے تھے؟ فرشتے تھے، ان کے آگے کھانا رکھا، ان کے ہاتھ نہیں جا رہے تھے، تو انہیں اجنبی جانا، ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا، انہیں کہا ڈرو نہیں، بلا شبہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا۔ یعنی پھر جب دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کو نہیں جا رہے تو شبہ ہوا کہ کوئی مشکوک لوگ تو نہیں ہے، کوئی کسی غلط ارادے سے تو نہیں آئے، اور اس کی بیوی کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت سنائی۔ اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں جنم دوں گی اور میں بوڑھیا ہوں
اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ ان کو کیوں عجیب بات لگی تھی؟ فرشتے کہنے لگے کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعجب کرتی ہو، اس پر حیرت زدہ ہو؟ اہل بیت نبوت تم پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو، بلا شبہ وہ بڑا قابل تعریف، وہ بڑی شان والا ہے۔ جب اسے خوف دور ہو گیا تو اسے خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ دیکھیں کس درجے کی خیر خواہی ہے ان میں۔ اگر ہمیں کوئی خوشخبری دیتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو پارٹیاں کرنا شروع کر دیتے، ہمیں تو وہ بھول ہی جاتا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی کوئی عذاب جانے لگا ہے۔ تو لیکن انہوں نے اپنی خوشی بھول کے لوط علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا کہ ان کو ابھی مہلت دے دی جائے تاکہ وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی خیر نکل ہی آئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے نرم دل تھے اور کتنے خیر خواہ تھے ہر ایک کے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی آمد سے گھبرایا، ان کے آنے سے تنگ دل ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ بڑی مصیبت کا دن ہے، اور اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا ہے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میرے مہمانوں میں کوئی رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور بے شک تم جانتے ہو کہ ہم کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش واقعتاً تمہارے مقابلے کی میرے پاس قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ یعنی ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر تھا جب وہ غفلت میں سو رہے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ساری ساری رات جاگتے رہتے ہیں کام کرنے کے لیے، فجر قریب ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو اس قوم کا بھی شاید یہی حال تھا۔ فرشتے گھڑیاں گن رہے تھے کتنی دیر باقی ہے کہ عذاب آئے، کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی ایکشن نہیں لیتے، جو وقت انہیں بتایا جاتا ہے وہ کام اسی وقت کے مطابق کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آئے اور پر کی ایک نوک پر پوری بستی کو اوپر اٹھا لیا اور بہت اوپر لے جا کر واپس نیچے کو پٹک ڈالا، اور نیچے کی زمین ان کے سروں پر آ گئی، اس کے اندر دب گئی۔ پھر ان پر کنکر کی یعنی نوک در کنکریاں برسائی گئی، جیسے کوئی کلاشن کوف کے گولیاں ہوتی ہیں، جو تیرے رب کے یہاں سے نشان زدہ تھے، یعنی کون کون سا پتھر کس کس کو لگنا تھا یہ سب طے شدہ تھا۔ انہوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، وہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، چنانچہ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جاؤ، تم میں سے کوئی ایک پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، کہ بلا شبہ اس تک وہی کچھ پہنچنے والا ہے جو ان تک پہنچے گا۔ ان کے وعدے کا یقینی وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو اس کا نچلا کر دیا، اور ہم نے اس پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر نما پتھر برسائے جو تہبہ تہ تھے، آپ کے رب کی جانب سے نشان زدہ تھے، ان ظالموں سے وہ کچھ دور نہیں تھے۔ یہ خطہ ظالموں میں سے کچھ دور کن کو ظالم کہا جا رہا ہے؟ نہیں، ظالموں سے کچھ دور نہیں تھا، مکہ والا کی آبادی سے کچھ دور نہیں تھا۔ مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے سفروں میں ڈیڈ سی کو آتے جاتے دیکھتے ہیں، اس کی ویرانی کو دیکھتے ہیں جو قوم لوط کا علاقہ تھا، یعنی یہ ان کی نگاہیں دیکھتی تھی اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیسا ہوا تھا۔ اب بھی باز آ جائیں، اب بھی شامت نہیں آئی، ہو سکتا ہے کہ آ بھی جائے۔ یہ سارے واقعات دراصل مکہ والوں کو سنائے جا رہے تھے کہ پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے جا رہے تھے آپ ان پیغمبروں کی کامیابی کو دیکھ کر صبر کریں، مشکل وقت گزر جائے گا، بالآخر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کرو، بلا شبہ میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں اور یقیناً میں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو ہر پیغمبر نے آ کر لوگوں کو کس چیز کی دعوت دی؟ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ نے ہم سب کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ سارے جنوں انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، اس لیے ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہونی چاہیے وہ اپنی عبادت ہونی چاہیے، باقی چیزوں میں بھی پیورٹی عبادت ہی ہونی چاہیے۔
کہیں جا رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، پہلے دیکھیں نماز کا وقت کون سا ہے، پھر یہ بھی دیکھیں کہ نماز آتی ہے یا نہیں، اس کی حدود، فرائض، شرائط سب کچھ پتہ ہے یا نہیں، کہیں سفر پر ہیں تو قبلہ کہاں ہے وہ دیکھیں، کتنی نماز پڑھنی ہے، قصر پڑھنی ہے، کتنی دور قصر ہوتی ہے، کب قصر ہوتی ہے، ساری معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ روزہ رکھ رہے ہیں تو سارے احکامات معلوم ہونے چاہیے، حج کرنے جا رہے ہیں تو سارے مناسک سیکھ کے جانے چاہیے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے مال پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی اور کس کس کو دینی ہے۔ عوام الناس کو بھی جو فرائض کی نارمل فارمل شکل کی عبادات ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتا۔ پھر انسانوں کے حقوق کا ایک لمبا قصہ ہے، ان کے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے، صرف اپنا حق پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کون کون زیادتی کر رہا ہے، صرف اسی کا روتے رہتے، اور دوسرے کا حق کہاں نہیں دیتے اس کی فکر نہیں کرتے، جبکہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون سا حق نہیں ملا، بلکہ کیا پوچھا جائے گا کہ تم نے دوسرے کے ساتھ کتنی زیادتی کی، اس کا سوال ضرور ہوگا۔ اسی طرح عبادات کے حکم کے علاوہ پیغمبروں نے اپنی قوم کو جو ان کے اندر خاص قسم کی اخلاقی برائیاں اور خرابیاں تھیں ان کی اصلاح کی طرف متوجہ کیا۔ جیسے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں ہر طرف سے گھیر لے گا۔ اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ماپ اور تول کو پورا کرو، لوگوں کو ان چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فسادی بن کر ڈھنگا نہ کرو، یعنی یہ تول کے کم نہ دو اور نہ کم لو۔ فساد پھیلتا ہے ظلم سے، جب کسی صاحب حق کو اس کا حق نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے، آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم تول پورا لیں گے اور دیتے ہوئے تول کم دیں گے تو کیا ہوگا، جھگڑے ہوں گے، آپس میں فساد پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، یعنی ایک جائز پروفٹ ہی کافی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی تجارت کے کام میں ایسا نفع حاصل کرنا چاہیے جو حق رکھتا ہے، یعنی حق سے زیادہ جو پروفٹ رکھتے ہیں وہ بھی نقصان کا باعث ہے، جیسے کہ ہم لوگ جو ہے کرتے ہیں۔ اب آج کل آپ دیکھیں چیزوں کی قیمتیں اس حق سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے، وہ بھی زیادتی ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے اموال میں جو چاہے کریں؟ بلا شبہ تو ہی نہایت بردبار بڑا دانش مند ہے۔ یعنی اب نماز کا تانا دے رہے ہیں، تو اس دور میں یعنی وہ کیا کہتے ہیں، یعنی اس دور میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اگر کہیں ایسی جگہ پہ ہیں، کوئی محفل ہے، وہاں پہ اگر کوئی اٹھ کے نماز پڑھنے جا رہا ہے تو کہتے ہیں گھر جا کے نماز پڑھ لیتے، اب ادھر ہی نماز پڑھنے بیٹھ گئے۔ تو یعنی یہ جو چیزیں ہیں، یہ تانا جو بنتی ہیں چیزیں، یہ شروع سے ہی آتی ہے۔ جو اسلام پر عمل درآمد کرتا ہے، جو ایمان لاتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ اس کو تانوں کا جو ساتھ ملتا ہی رہتا ہے۔ اس نے کہا، ہے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اسے مجھے اپنی جناب سے اچھا رزق عطا کیا، اور میں ارادہ نہیں رکھتا کہ میں تمہارے برخلاف وہ کام کروں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، جہاں تک میں کر سکوں میں تو اصلاح کا ارادہ ہی رکھتا ہوں، اور میری توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی نبی بھی ہو، اللہ کا رزق بھی رکھتا ہو، تو تمہارے پیچھے کیوں چلوں؟ دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، تو مجھے تمہاری بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ پیغمبر اصلاح کرنے کے لیے ہی آتے ہیں۔ پیغمبر بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کوشش تو کرنی ہے، لیکن توفیق کس کی وجہ سے کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوگی، اور اس کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا، اپنے اوپر نہیں، اور نہ ہی اسباب پر بھروسہ۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ہرگز مستحق نہ بنا دے کہ تمہیں بھی جیسی مصیبت پہنچے جیسی مصیبت قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ یعنی ہر پیغمبر نے اپنے سے پچھلی پیغمبروں کے حالات اور واقعات اپنی قوم کو نصیحت کی، ان کو تبلیغ کی، ان کو بتایا کہ ایسے انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تو ان کو ایسے عذاب آیا۔ جیسے کہ یہ ہمارے لیے بھی عبرت کا نشان ہے وہ قومیں، تو ان قوموں کے لیے بھی پچھلی قومیں عبرت کا نشان تھی۔ اور اپنے رب پر سے بخشش مانگو، پھر سے توبہ استغفار کرو، یقیناً میرا رب نہایت رحم والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔
انہوں نے کہا شعیب جو تم کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے اور ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی دیکھتے ہیں، اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہو۔ یعنی دین کی سمجھ کے لیے دل کے دروازے کھولنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل ہدایت لینے کے لیے راغب نہیں ہے، آپ کو پسند نہیں، پھر اچھی سے اچھی بات بھی دل پر اثر نہیں کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کفار مکہ ابو طالب کے ڈر سے حملہ آور ہونے سے رکے رہتے تھے، یعنی ابو طالب کا ڈر تھا، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ شعیب نے کہا اے میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غالب ہے کہ تم نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا بنا رکھا ہے؟ یقیناً میرا رب اس کا احاطہ کرنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر دے، اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے۔ اور تم بھی انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ہی مان لائے اپنی خاص رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ان کو ایک ہولناک چیخ نے پکڑ لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں صبح کی کہ وہ اندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ یعنی ایک خاص لیول کے بعد اگر شور ہو تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں انسان کتنا کمزور ہے، ایک زیادہ شور شرابے سے بھی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک چیخ نے ان کو مار ڈالا، گویا وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو ہلاکت ہے مدین کے لیے جس طرح ہلاک ہوئے سمود، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور ان کے سرداروں کی جانب، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کسی طرح سے درست نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، چنانچہ انہیں وہ آگ پر پینے کے لیے لائے گا، اور وہ بہت بری پینے کی جگہ ہے جس پر پینے کے لیے آیا۔ کیوں وہ اپنی قوم کے آگے آگے کیوں ہوگا؟ قوم اس کے پیچھے پیچھے کیوں ہوگی؟ ہاں، یعنی جو اس کے پیروی کر رہے تھے وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی چلیں گے اور اس کو آگ پر لے کر آئے گا۔ وہ اس دنیا میں اس کے پیچھے لگا دی گئی لعنت، اور قیامت کے دن بھی بہت برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ یہ بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، اور اس میں بعض کھڑی ہیں اور کچھ کاٹی جا چکی، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ چنانچہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے ان کے معبود جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ جب تیرے رب کا حکم آ گیا اس کے لیے بربادی کے سوا انہوں نے کسی چیز کا اضافہ نہ کیا۔ اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے، جب وہ کسی ظلم کرنے والی بستی کو پکڑتا ہے بلا شبہ اس کی پکڑ بہت دردناک بڑی سخت ہوتی ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ وہ ایسا دن ہے جس کے لیے سب جمع کیے جائیں گے اور وہ حاضری کا دن ہوگا، اور ہم اسے ایک گنی ہوئی مدت کے لیے ہی مؤخر کر رہے ہیں۔ جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا۔ کون سے دن؟ چنانچہ ان میں کچھ بدبخت کچھ نیک بخت ہوں گے، پھر جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، اس میں ان کو آواز بھیجنا اور آواز نکالنا ہوگا، یعنی سانس لینا بھی چلانا ہوگا اور سانس خارج کرنا بھی دھاڑنا ہوگا ان کا۔ جہنمی کی آوازیں گدھے کی آواز کی طرح ہوں گی، انتہائی شدت کی آوازیں ہوں گی۔ جہنمی خون کے آنسو روئیں گے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جہنمی جہنم میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو میں کشتی چلائی جائے تو بھی چل جائے۔ وہ پانی کے آنسوؤں کی جگہ خون کے آنسو میں روئیں گے، اور جب تک زمین اور آسمان قائم ہے وہ اسی میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ۔ جب تک آسمان زمین قائم ہے وہ اس میں رہیں گے، مگر جو آپ کا رب چاہے، یقیناً آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرنے والا ہے۔ اور جن کو نیک بخت قرار دیا جائے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک زمین و آسمان قائم ہے، مگر جو آپ کا رب چاہے، ایسا عطیہ جو کبھی قطع کیا جانے والا نہیں ہے۔ یعنی اہل جنت کے لیے ہمیشگی ہے، اہل جہنم کے لیے بھی ہمیشگی ہے۔ ہمیشگی سے کیا مراد ہے؟ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا اے جہنم والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اے جنت والو
تمہیں بھی موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ یہی رہنا ہوگا۔ بس آپ کسی شک میں نہ رہیں، جو وہ عبادت کرتے ہیں وہ نہیں عبادت کرتے مگر جیسے اس سے قبل اس کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کمی نہیں کی جائے گی، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، صحیح میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے وہ بات نہ ہوتی جو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً اس قرآن سے بے چین رکھنے والے شک میں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو جب وقت آئے گا ان کے اعمال کا یقیناً پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یقیناً وہ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں، چنانچہ آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، اور حد سے بڑھو جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً سے وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ اتنی سخت بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس میں فرمایا گیا اللہ کے حکم سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ دین کتنا بھی مشکل ہو نجات اسی کے اندر ہے، اور ظالموں کی طرف میلان نہیں رکھنا چاہیے، ان کے اعمال پر راضی نہیں رہنا چاہیے۔ اور آپ نماز قائم کریں، کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب کو۔ اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں، رات کی چند گھڑیوں میں، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی نماز اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ ہے، ایک فارمل طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اور ایک فرض ہے ادا کرنے کے لیے۔ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، یعنی ایک نماز پڑھی دوسری نماز کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوئے سب معاف، کیونکہ فرض نماز ادا کرنے سے قدم قدم پر گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل گیا تاکہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضے کو ادا کرے، یعنی نماز ادا کرے، تو اس کے دونوں قدموں میں سے ایک گناہ مٹاتا ہے، دوسرا درجہ بلند ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو کتنا اجر و ثواب ہے مردوں کے لیے جب وہ مسجد میں جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ہوگا۔ آج کل فجر کی نماز مسجد میں پڑھا کریں آپ لوگ، مسجد میں توحید مسجد میں ہوتی ہے، مسجد میں آپ سب ادھر آ کے نماز پڑھا کریں، اور آپ صبر کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ میں بار بار صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ مشکلات میں گھبرائے نہیں، آپ کا اجر برقرار ہے۔ تم سے پہلے کی قوموں میں سے پھر کچھ بچی کچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ اپنی چیزوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا، اور وہ جرائم پیشہ تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو یقیناً ایک ہی امت بنا دیتا، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔ یہ تمام لوگوں کا ایک طرح کا دماغ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک طرح کی سوچ نہیں ان کو دی، یہ نیچرل ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، لیکن اختلاف کا مخالفت نہیں بننا چاہیے، نہیں اگر اختلافات ہیں لیکن وہ مخالفت کی طرف نہیں رخ ہونا چاہیے اس کا، یعنی اگر وہ سب غلط راستے پر چلے تو سب بھی پکڑے جائیں گے پھر۔ مگر جن پر آپ کا رب رحم کرے، اور اسی طرح اسے ان کو پیدا کیا اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے بھر دوں گا، اور ہم رسولوں کے واقعات میں سے ہر چیز آپ کو سنا رہے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں، آپ کے پاس اس معاملے میں حق آ گیا، ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ نَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، بلا شبہ ہم بھی کرنے والے ہیں۔ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، اور تم انتظار کرو بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آسمان و زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، سو آپ اسی کی عبادت کریں، اسی پر بھروسہ رکھیں، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی یہ تسلی دلانے والی بات ہے کہ نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔